ایک اور بات بھی آج انہوں نے کہی رانا صاحب نے کہ میں میاں ثاقب نثار کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. کل ہم نے جو قائمہ کمیٹی تھی اطلاعات کی اس کی بھی ہم نے دیکھی پروسیڈنگز, اور اس میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ثاقب نثار صاحب کو اطلاع تو دی گئی ہے, ان کو بلایا جائے. مریم نواز صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں کہ جواب دینا ہوگا. کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب جو سابق چیف جسٹس ہیں پاکستان کے, فوکس اس پہ کیا جا رہا ہے کہ یا وہ قائمہ کمیٹی میں پیش ہوں یا وہ عدالت میں پیش ہوں, کیونکہ نون لیگ شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر وہ بالکل سامنے آ گئے سوالات کا جواب دینے کے لیے تو پھر وہ لوگوں میں یہ بات شاید ان کے ذہنوں کو سمجھا سکیں کہ دیکھیں واقعی یہ کچھ ہے. اب ثاقب نثار صاحب کو عدالت بھی بلا رہی ہے, قائمہ کمیٹی بھی بلا رہی ہے, تو یہ جہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پر دھواں اٹھتا ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے, تو وہ نون لیگ یہ ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کا بینیفٹ وہ لینا چاہ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا شاہ خاور؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاثر قائم کرنے میں تو بالکل کامیاب ہو گئے. دیکھیں یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ جنہوں نے ان کی اپیلوں کی سماعت کرنی ہے, مریم نواز صاحبہ کی اور کیپٹن صفدر کی, دیکھیں اس میں تو ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. اگر فرض کریں کہ ان کی وہ سزائیں بحال رہتی ہیں, اپیل مسترد ہو جاتی ہے, تو وہ ایک جو پولیٹیکل ایک ان کو جو ایک سٹگما اٹیچ ہونا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے وہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ آگے ان کے بہت بڑے سٹیکس انوالو ہیں. آگے جو ہے وہ الیکشنز بھی مطلب جیسے ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں, آگے ایک سال کے بعد ایک الیکشن کا ایک وہ جو ہے وہ ایک ایٹماسفیئر کریٹ ہو جائے گا. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے, اور اس کا دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پریشر ماؤنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس ڈویژن بینچ میں جس میں ان کی اپیلیں زیر سماعت. آپ کو لگتا ہے کہ وہ پریشر ماؤنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے, کیونکہ جو آج کی جو صورتحال تھی اور جس طرح سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ جو جال رانا صاحب نے پھیلایا تھا, کیونکہ میں اعتزاز صاحب کو سن رہا تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بنیادی طور پر جو ایفیڈیوٹ لکھا گیا, لندن میں نوٹرائز کیا گیا, یہ لندن میں ہی استعمال ہونا تھا اور یہ کسی لاکر میں نہیں ہے, یہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے, کیونکہ ان کی جو پٹیشن فائل ہونی ہے جس میں شاید وہ امیگریشن کے سامنے جائے, کیونکہ ان کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہے, وہاں پر ان کے اسٹے کا بھی مسئلہ ہے, جس میں وہ پہلے آڈیو اور پھر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ ڈاکومنٹ, تاکہ وہ یہ کیس بنا سکیں کہ ان کی جو سزائیں ہیں وہ بدنیتی پر مبنی ہیں, اور اگر وہ پاکستان میں جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ سخت صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا, تاکہ وہاں پر ان کا اسٹے جو ہے وہ قائم رہے. تو آپ سمجھتے ہیں شاہ خاور کہ اس ساری جو ایک کوشش ہے نون لیگ کی, اس میں وہ اس طرح کا ریلیف لینے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں وہ آپ کی اس بات کو جو ہے وہ اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ, کیونکہ ایگزیکیوٹ جو ہے یو کے میں ہوا اور ادھر ہی اس کی بیان حلفی بھی اٹیسٹ بھی وہیں پہ اس نے کیا, نوٹری پبلک نے یا اوتھ کمشنر نے, تو وہ وہاں پہ ان کے لیے جو مشکلات ہو سکتی ہیں اس کو جو ہے وہ اس کو اپنا ایک تاثر قائم کرنے کے لیے ان کے لیے وہ ایک میٹیریل ہو سکتا ہے, لیکن اس کی بیئرنگ پاکستان میں کیا ہو سکتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا الٹیمیٹلی یہ بھی ہے کہ ایک جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے اور اس کی اپیلیں جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں, اس میں وہ ایک یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساری پروسیڈنگز شروع سے ہی بوگس تھی اور جانبدار تھیں اور باعث تھا اس میں. آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ایک سزا ہوئی تھی, احتساب عدالت نے کی تھی, جو اس وقت دو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہوتے تھے, ملک قیوم صاحب اور نجم الحسن کاظمی صاحب. تو ان سے بھی ایک منسوب آڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی تھیں جس میں اس وقت کے احتساب کے چیئرمین اور میاں شہباز شریف صاحب کی بھی گفتگو جو ہے وہ ایٹریبیوٹ کی گئی تھی ججز حضرات سے, اور اس کو پھر سپریم کورٹ میں جو ان کی اپیلیں تھیں اس کا پارٹ بنانے کی کوشش کی گئی تھی, اور اس میں باقاعدہ ان کو ایز اے ایڈیشنل ڈاکومنٹ, ایڈیشنل ایویڈنس وہاں پہ سبمٹ کروایا گیا تھا. اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ویسے یہ ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے اور تاریخی بات ہے کہ ان آڈیوز کو اپیل کا حصہ نہیں بنایا, لیکن ان کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا, ان کی بنیاد پر. اور اچھا اس میں ایک ڈفرنس ہے تھوڑا سا, دیکھیں, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا
کہ اس کے علاوہ بھی اتنا مٹیریل ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ ایک جانبداری جو ہے وہ بالکل امت کے سامنے نظر آ رہی ہے. اچھا دوسرا تو انہوں نے اس کو سیٹ اسائڈ کر کے اس فیصلے کو منسوخ کر کے اس کو دوبارہ ریمانڈ کیا کہ اس کو دوبارہ سماعت کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ان کا جو نیریٹو ہے یا جو ان کی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ وہ بائس کا ایلیمنٹ سامنے لائیں اور اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے سیٹ اسائڈ کروا کے ری ٹرائل کے لیے. لیکن اس میں اب تھوڑا سا فرق آ گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ آ چکی ہے جس میں پیرامیٹرز طے کر دیے گئے ہیں کہ جو ایڈمیسیبل ایویڈنس کون سا ہوگا جس کو آپ جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں گے. تو وہ جو ایڈمیسیبلٹی کی جو اس کے جو بینچ مارک ہیں اس میں نہ جو جج صاحب تھے پہلے احتساب عدالت والے نہ ان کی ویڈیو آتی ہے کیونکہ اس کا تو اصل پیش ہی نہیں کیا گیا. اور یہ بھی جو آڈیو ہے جس طریقے سے اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے فورنزک جو میڈیا نے کیا ہے وہ جو ورڈ ثاقب نثار صاحب کے مختلف تقاریر میں تھے وہ نکال کے پورا وہ اس کو بنا کے کیا گیا ہے. تو یہ اس معیار پر تو پوری نہیں اترتی. اور اس کے علاوہ کوئی اور ایویڈنس کوشش تو کی ہے فرام دا ڈے فرسٹ. آپ کو پتہ جیسے واٹس ایپ جے آئی ٹی کی سٹوری, دوسرے ججز کی سٹوری, احتساب عدالت میں کہ ایجنسیز والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ اگر ہم دیکھیں پورا تو 2 یا 3 جرنلسٹ ہیں جو یہ ساری سٹوریز کر رہے ہیں تب سے لے کے اب تک. تو وہ جو سپریم کورٹ کا محترمہ کا جو فیصلہ تھا جس میں ادر ایویڈنس کی بات کی گئی تھی, یہاں پر ایک تو وہ ادر ایویڈنس کچھ کم ہے اور دوسرا اب ایڈمیسیبلٹی کے لیے بھی بینچ مارک ہے جس میں یہ جو ایویڈنس ہے یہ تو اس میں پورا نہیں اترتا. بالکل ٹھیک ہے. وہ ارشد ملک والے کیس میں ارشد ملک مرحوم والے کیس میں ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اس پہ ایک پورا بنا دیا تھا کہ کیا اس کے لیے کیا لوازمات ہیں جو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ایک چیز ضرور ہے کہ جب ارشد ملک نے اپنا وہ بیان حلفی دیا تھا اور اس پہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس جن کو بیسیکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جو اس بینچ کی بھی جو ہے وہ سربراہی کر رہے ہیں جنہوں نے اپیلیں سننی ہیں, تو انہوں نے بھی اس پہ وہ بیان حلفی ان سے جو ہے وہ طلب کیا تھا اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ نتھی کر دیا گیا جو کہ اپیل ہے. اور ابھی یہ جو ان کی جو کوششیں ہیں ساری وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے ایسا ہم ایک ماحول کریٹ کریں کہ اس پہ کوئی انکوائری ہو یا اس طرح کی صورتحال ہو تاکہ اس کو ہم ایک مٹیریل ایک بیس بنا کر اس کو ہم پھر اسی اپیلیٹ کورٹ میں لے جائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.